بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے نیک بندے اور فحش عورتوں کے واقعہ سنائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک زمانہ میں ایک فحشہ عورت ایک سجے ہوئے بالا خانہ پر رہتی تھی، اور عیاش لوگ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے اور اپنا دین و دنیا برباد کرتے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت بایزید خود اس کے دروازے پر جا بیٹھے۔ جو شخص بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس رات اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ اس نے لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر بایزید بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر پلٹ جاتا ہے۔ فحشہ نے کہا کہ انہیں اوپر بلا لو۔ وہ انہیں اوپر لے آئی۔ فحشہ نے کہا جناب آپ کہاں اور ہم کہاں؟ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ فرمایا آج کی رات میں یہی رہوں گا۔ بولی میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر دے دیں اور فرمایا اب جو میں چاہوں گا تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کا جوڑا ساتھ لائے تھے۔ فرمایا اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے پہن لیے۔ فرمایا اب 2 قدم آگے بڑھو۔ آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا الہی میں نے اس عورت کا زہر بدل کر نیک کر دیا ہے، اب اس کے بعد ان کو تو بدل کر نیک کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے یہ کپڑے اتار دے۔ بولی معاذ اللہ، اب میری طبیعت وہ نہیں رہی، میں نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مجھے فراق کے بعد سارے غضب کے بعد رضا مل گئی ہے، میرے لیے دعا کرتے رہیں، خدا تجھے استقامت دے۔ حضرت بایزید بسطامی سے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال سے خانہ کعبہ کا شریف کا طواف کرتے پایا۔ اب چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف، جو کچھ یوں ہے کہ حضرت شیخ کبیر عیسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دن ایک فحشہ عورت کے گھر کے قریب سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا ہم بعد عشاء کے تیرے پاس آئیں گے۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے حضرت کبیر کا انتظار کرنے بیٹھی۔ جن لوگوں نے سننا بہت تعجب ہوا۔ بانما عشاء کے حسب وعدہ آپ اس کے ہاں تشریف لائے اور 2 رکعت نماز اس کے مکان میں پڑھ کر نکل کھڑے ہوئے۔ فحشہ پر اس 2 رکعت کا اثر ہوا کہ فوراً اٹھی اور کہنے لگی آپ تو جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا مقصود حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اس عورت فحشہ پر کرکت طاری ہو گئی، شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی اور کل مال اسباب اپنا چھوڑ دیا۔ حضرت نے اپنے مرید سے اس کا نکاح کر دیا اور فرمایا ولیمہ میں صرف روٹیاں پکا لو، سالن کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے حسب الارشاد روٹیاں پکوائی۔ اس فحشہ کے آشنا بڑا امیر تھا۔ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ فحشہ نے توبہ کر کے شیخ کبیر کے ایک مرید سے نکاح کر لیا ہے اور اس کا آج ولیمہ ہے جس میں صرف روٹیاں پکوائی گئی ہیں، سالن نہیں ہے، اس نے چند بوتلیں شراب کی بھیج کر شیخ کبیر کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے آپ نے فحشہ کا نکاح اپنے ایک مرید سے کر دیا ہے اور آج ولیمہ میں صرف روٹیاں ہی پکائی ہیں، سالن کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں یہ بوتلیں بھیج رہا ہوں، ان میں جو کچھ ہے اس کا سالن بنا لیں۔ مقصد اس کا فقراء اور سے مذاق اور انہیں شرمندہ کرنا تھا۔ وہ قاصد بوتلیں لے کر جب پہنچا تو آپ نے فرمایا تو نے بہت دیر کر دی۔ پھر ان میں سے ایک بوتل کو خوب ہلایا اور اسے پیالہ میں ڈالا۔ اس طرح دوسری بوتل کو بھی ہلایا، پیالوں میں ڈالا، پھر اس قاصد سے کہا بیٹھ جا، ولیمہ تو بھی کھا لے۔ وہ قاصد کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھ کر کھایا تو شراب سے ایک عمدہ اور لذیذ گھی بن چکا تھا کہ میں نے ایسا گھی کبھی نہ کھایا تھا۔ یہ سارا واقعہ اس نے امیر کو جا کر سنایا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا اور اس وقت اٹھ کر حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے بھی توبہ کر لی۔ اب چلتے ہیں آج کے آخری اور تیسرے واقعے کی طرف، تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت بغداد شریف میں ایک بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ جو گناہ کرتا ہے اسے ایک پاکٹ بک میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک رات کسی نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ بولی میرے چند یتیم بچے ہیں جنہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ ان کے کھانے کو مجھے دو۔ اس نے کہا اندر آؤ تاکہ تمہیں کچھ دوں۔ عورت اندر آئی تو اس بدکار کی نیت بگڑی، اس پر دست درازی کرنی چاہی۔ عورت نے چونک کر کہا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بدکار پر شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے ہر سختی و شدت کے ٹالنے والے، تو مجھے شخص سے محفوظ رکھ۔ پھر اس بدکار سے کہنے لگی میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سن۔ پھر اس نے عربی میں دردناک لہجہ میں چند شعر پڑھے، اس کے بعد زر و قطار رونے لگی اور سٹ اٹھا کر کہنے لگی
اے الہی میری فریاد سن اور اس شخص سے مجھے نجات دے۔ اس باسمت عورت نے چند شعر درد لہجہ میں پڑھے۔ شعروں سے اس شخص کا سارا بدن لرز اٹھا اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس پر عورت نے کہا میں تجھ سے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اب جب تجھ میں اور تیرے مولا میں صلح واقعہ ہو گئی ہے تو بچے والی کو یعنی مجھے نہ بھولیں۔ یہ شخص اس حالت میں اندر گیا اور خود سے کچھ دے کر کہنے لگا، نیک بخت بی بی جی لے جا اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا، مگر اس سے میرے حق میں یہ دعا کروانا کہ میری پاکٹ بک میں جتنے گناہ ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ وہ اس سے وعدہ کر کے اپنے گھر آئی اور بچوں کے لیے کھانا پکا کر رکھا تو اس شخص کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بچوں نے کہا اے ماں، خدا کی قسم جب تک ہم اس کے لیے دعا نہ کر لیں گے کھانا نہ کھائیں گے، کیونکہ مزدور کی اجرت کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب کام کو انجام پر پہنچا دے۔ بچوں نے دعا کی، کھانا کھایا۔ اس نے اپنی پاکٹ بک دیکھی تو سارے گناہ مٹ چکے تھے۔ سارے پاکٹ بک سفید اور صاف ہو چکی تھی، کسی ایک گناہ کا اس میں نشان تک نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہم اور آپ بار بار ملتے رہیں۔ اللہ آپ سب کو حامی ناصر ہو، اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔